نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں نصیب کرے، عطا فرمائے، اور عطا ہوتی ہے کوشش کرنے سے۔ جب ہمیں کوشش ہوگی، جب ہماری کوشش ہوگی، ہماری طلب ہوگی تو اللہ ہمیں عطا کریں گے۔ جب ہمیں طلب ہوگی دل سے تو اللہ تعالی ہمیں عطا کر دیں گے اور ہمیں توفیق بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو کوشش جو ہے وہ ضروری ہے، ہر کام میں کوشش ضروری ہے۔ رمضان کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے کی ایک رات جو ہے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو دوسرے زمانہ کے فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور اس مہینہ میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا تو اس کو 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے کوئی نفل ادا کیا یعنی نفل نماز پڑھی تو اس کو فرض کے برابر جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینہ میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ محترم ناظرین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ہے رمضان کے بارے میں جو انہوں نے آخری شعبان کو دیا، وہ میں نقل کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں، تو کیا غرباء اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا پانی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کو افطار کرا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا محترم ناظرین کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپ یہ سوچتے رہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اتنا میں کہاں سے کروں۔ آپ کو کسی کو پانی کا ایک گھونٹ یا کسی کو ایک کھجور
کھلا کے روزہ افطار کروا دیں، کسی کو دودھ کا ایک گھونٹ یا لسی پلا کے روزہ افطار کروا سکتے ہیں، تو اسی میں میرا کریم رب جو ہے وہ بہت کچھ عطا کر دیتا ہے، اسی میں ثواب دے دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکیں، جتنی آپ میں استطاعت ہو، جتنی آپ میں ہمت ہو، آپ اتنا کر لیں۔ ایک گھونٹ پر بھی کسی روزہ دار کو افطار کروا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے تو اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور اس مہینہ میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف و کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ یعنی جو کسی اپنے خادم یا اپنے غلام کے کام میں نرمی کر دے گا، تخفیف کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور اسے دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا، اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی کا پروانہ بھی مل جائے گا، جو کسی کا کام میں نرمی کر دے، جو آپ کے نیچے کام لوگ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھیں گے، ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ایسے ہی جو لوگ ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل تراویح تہجد پڑھیں گے، ان کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اسی طرح جو لوگ شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے، ان کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو، تندرست رہا کرو گے۔ یعنی اگر روزہ رکھتے ہیں تو تندرستی کی بھی ضمانت ہے کہ تندرست رہا کرو اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو۔ اور روزہ سے جس طرح ظاہری و باطنی مضرت زائل ہوتی ہیں، اسی طرح اس سے ظاہری و باطنی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے محترم ناظرین، روزہ رکھنے سے صحت بہت اچھی رہتی ہے۔ یہ روزہ رکھنا جو ہے یہ انجوائے کرنے کا نام ہے، اس کو انجوائے کیا کریں، اپنے اوپر ذرا بھی مشکل نہ لیا کریں۔ کبھی آج تک کسی نے سنا ہو کہ کوئی روزے میں مر گیا ہو؟ یعنی بھوک اور پیاس کی شدت اتنی لگی کہ روزے میں مر گیا ہو، آج تک میں نے کہیں نہیں سنا کہ کوئی روزے میں مر گیا ہو۔ اللہ صبر دیتا ہے، اور اتنا اچھا آپ کے لیے وہ ماحول پیدا کرتا ہے، اتنی اچھی آپ کی طبیعت ہو جاتی ہے کہ آپ جب روزے میں ہوتے ہیں تو اللہ کے بالکل نزدیک ترین ہوتے ہیں۔ تو اس وقت پھر جب روزے کی حالت میں ہوں، اپنے رب سے باتیں کریں، اس کو اپنی تکلیفیں بتائیں، اس کو اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اس سے اپنے دکھ درد شیئر کریں۔ روزے میں دعا جو ہے رد نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت اچھا ہے رمضان جو ہے اللہ نے ہمیں دیا۔ یہ پہلی لوگوں کو ایسے اجر و ثواب کے حساب سے اتنا بڑا نہیں تھا جتنا ہمارے لیے رکھا گیا۔ تو رمضان جو ہے اس کا خوب اہتمام سے اب جو ہے نا اس کی برکتیں سمیٹیں، رحمتیں سمیٹیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس لیتے اور شب بیداری کرتے، یعنی پوری رات عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہتے،
اور اپنے گھر کے لوگوں یعنی ازواج مطہرات اور دوسرے متعلقین کو بھی جگا لیتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کو برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لیں۔ محترم ناظرین، کمر کس لینے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی میں کمر کس لوں، یعنی اچھی طرح سے اپنا تہمت باندھ لوں، یا ایسے کہ میں کام میں لگا رہوں ہر وقت۔ تو یہ مطلب ہے اس کا، ہر وقت یعنی جب زیادہ کام کرنا ہو تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ کمر کس لینا۔ تو جب پھر بندہ ایسے مشغول ہو جاتا ہے کاموں میں تو اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے اور ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی سفر وغیرہ کی شرعی رخصت کے بغیر اور بیماری جیسی کسی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑے گا تو وہ اگر اس کے بجائے عمر بھر بھی روزے رکھے تو جو چیز فوت ہو گئی وہ پوری ادا نہیں ہو سکتی۔ محترم ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، اس ایک روزے کو اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو رمضان کا روزہ ہے۔ یقین کریں اتنا بڑا یہ ہمارے رب کا کرم ہے ہمارے اوپر جو اس نے ہمیں رمضان دیا، ہمیں روزے رکھنے کے لیے کہا، ہمارے اوپر روزے فرض کیے۔ اگر نہ ہوتے تو ہماری زندگیوں میں گناہ کیسے ختم کیے جاتے۔ پھر ہمارے کریم رب نے یہ کہا کہ آپ لوگ روزہ رکھو، افطاری کے ٹائم میں جو ہے جو دعا کرو گی میں جو دعا کرو گے میں قبول کروں گا۔ تو اس وقت اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنی اولاد کے نیک ہونے کی اور اپنے لیے دین پہ چلنے کی اللہ سے دعا مانگیں، اور اپنی اولاد کو دین پہ چلنے کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ ایسا خوبصورت مہینہ ہے، ایسا خوبصورت اللہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے کہ یہ نہ ہوتا ہماری زندگیوں میں تو ہماری زندگیاں ویران ہو جاتی۔ جتنا پیارا یہ مہینہ ہے پورے سال میں مجھے ایسے کوئی پیارا اتنا مہینہ نہیں لگتا جتنا یہ رمضان ہے۔ تو اس سے خوب فائدہ اٹھائیں، نہ جانے ہماری زندگیوں میں ایک سال کے بعد پھر یہ ہمیں نصیب ہو نہ ہو، تو اس میں خوب دعائیں کریں، اللہ سے اپنی مغفرت طلب کریں، لوگوں کو کھانے کھلائیں اور اپنے لیے مغفرت مانگیں، اپنے لیے خیر مانگیں اور اپنے لیے دین پہ خاتمہ مانگیں، ایمان پہ خاتمہ مانگیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔